الدعاء، دعا کرنا. اور لوگوں کے ہاں یہ جو تصور ہے اس کو ختم کیجئے کہ صرف افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، پہلے نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے سارا دن وہ دعا کرتے ہی نہیں ہیں. کہتے ہیں جب افطاری کا وقت ہوگا تو ہاتھ اٹھائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ثلاث دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن، 3 دعائیں قبول ہوتی ہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں. دعوت الصائم، روزے دار کی دعا. روزہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ فجر سے. کب ختم ہوتا ہے؟ جب افطاری ہوتی. سارا دن دعا کا موقع ہے. اس کو افطاری کے ساتھ صرف خاص نہ کیجیے، اس وقت بھی مانگیے، منع نہیں ہے، لیکن صبح سے لے کے جب سے آپ کا روزہ شروع ہوا افطار تک آپ کی دعا رد نہیں ہوگی. ودعوت المسافر، اور مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی. ودعوت الوالد لولدی، جب باپ اور ماں اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ اس کو رد نہیں کرتے. اس لیے کثرت سے دعا کیجیے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، دنیا میں کوئی ایسا شخص آپ دکھا سکتے ہیں کہ جس کی زبان سے نکلی بات کو اللہ نے کبھی بھی رد نہ کیا ہو؟ شورٹی دے سکتے ہیں؟ ایک نورانی مخلوق اللہ کی فرشتے ایسے ہیں، وہ جو دعا کریں مالک الملک اس کو رد نہیں کرتے، قبول فرماتے ہیں. کیونکہ فرشتے دعا کرتے ہی اس وقت ہیں جب 2 چیزیں سامنے آ جائیں. جب مالک الملک کا حکم ہو تو فرشتے دعا کرتے ہیں، اور اس وقت دعا کرتے ہیں جب خالق و مالک جس کے لیے حکم دیا ہے اس بندے سے راضی نہ ہو جائیں، اس وقت تک حکم نہیں دیتے. ایک صحابی نماز کے لیے تشریف لائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے. وَقَدْ حَفِظَهُ النَّفَسُ، اور اس کا سانس چڑھا ہوا ہے، اور وہ کون سے الفاظ بول رہا ہے؟ اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. نماز ختم ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من المتکلم، یہ کون شخص تھا جو یہ کلمات بول رہا تھا؟ صحابی کہتے انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تھا. قال رأيت بضعة وثلاثين ملكا، میرے صحابہ ایک نہیں 30 سے زائد فرشتوں کو میں نے دیکھا جو آسمان سے نازل ہوئے. یبتدرون ایہم یکتبها اول، ہر فرشتہ اس بات میں جلدی کر رہا تھا کہ ان الفاظ کو میں لکھ کر خالق و مالک کے سامنے پیش کرتا ہوں. جن کلمات کے لیے فرشتوں کا نزول ہو ان کلمات کو یاد کرنا مسلمان عیب سمجھے. ذرا اپنے ایمان کو چیک کر لے کہ اس کا ایمان کہاں تک پہنچا ہے اور اس کی کیفیت کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے کوئی حاجت ہو تو مانگنے کا مصنون طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعا کرتے تو دعا کا ادب سکھایا. دعا کے چند آداب ہیں. کوئی بھی چیز مانگنی ہے تو آپ وضو کریں، فاحسن وضوء، اچھا وضو کریں. وضو کرنے کے بعد 2 رکعتیں پڑھیں. 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد آپ دعا کریں. دعا کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ اٹھائیں اور دعا مانگنا شروع کر دیں. دعا میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے تعریفی کلمات، پھر دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، کیونکہ جس دعا میں درود نہیں ہوتا وہ دعا آسمان تک جاتی نہیں، وہ دعا آسمان تک جاتی نہیں ہے. تیسری بات یقین کر کے دعا کیجئے. چوتھی بات الحاح کے ساتھ دعا کیجیے. الحاح کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، مجھے آج یہ عطا کر دے. یقین کر کے اور سب سے پہلے اپنے لیے دعا کرو. یہ ادب ہے دعا کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کے لیے دعا کرتے تو سب سے پہلے اپنے لیے دعا کرتے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹی بات جو بتائی ہے دل کو حاضر کر کے دعا کیا جائے. ان اللہ لا يقبل من قلب غافل لاہن، ایسے دل سے اللہ دعا قبول نہیں کرتے جو ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور دائیں بھی دیکھ رہا ہے اور بائیں بھی دیکھ رہا ہے، یا اس کی غفلت اور بے پرواہی کی اتنی بات ہے ساتھ ساتھ اپنے کام بھی کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ دعا بھی کر رہا ہے. وہ دعا تو نہیں کر رہا. پھر دعا تو یہ ہے کہ انسان منہمک ہو کے یکسوئی کے ساتھ اپنے رب سے ہم کلام ہو رہا ہے. تو اس طرح اگر انسان اللہ سے التجا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے عطا کر دیتے ہیں. کہ ثلاث دعوات لا ترد، اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام یہ رکھا ہے کہ ان کی دعاؤں کو اللہ رد نہیں کرتا. صحیح الجامع کی روایت 3032 اور سلسلہ صحیحہ کی روایت 1797. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دعائیں رد نہیں ہوتی.
دعوت الوالد لولده، والدین کی اولاد کے لیے دعا رد نہیں، ودعوت الصائم، روزے دار کی دعا بھی رد نہیں ہوتی، ودعوت المسافر، اور مسافر کی دعا بھی رد نہیں ہوتی۔ بلکہ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ البر والصلہ میں یہ روایت لائے ہیں سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے، دعاء الوالدین یثبت المال والولد ویثبت المال والولد، اولاد کی حفاظت، اس کی ثابت قدمی اور اس کے مال میں فراوانی کا سبب والدین کی دعائیں بنتی۔ دعاء الوالدین علی الولد یستأصل المال والولد، لیکن اگر والدین ہی بد دعا کر دیں تو اولاد کو کس چیز کا سامنا کرنا پڑے گا؟ مال بھی برباد ہو سکتا ہے، اولاد بھی برباد ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے 3049 اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 596، ثلاث دعوات مستجابات، تین دعائیں تو قبول ہوئی لا شک فیہن، ان میں شک کی گنجائش نہیں۔ دعوت الوالد علی ولدی، والدین کی بد دعا، ودعوت المسافر، مسافر کی دعا، ودعوت المظلوم، مظلوم کی آہ و بکا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ بات سمجھائی ہے کہ یہ صرف بات نہیں ہے، یہ صرف نظریہ اور مفروضہ نہیں ہے کہ والدین کی بد دعا رد نہیں ہوتی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 3436، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، لم یتکلم فی المہد الا ثلاثہ، ماں کی گود میں 3 بچوں نے کلام کی ہے۔ اس حدیث میں 3 کا تذکرہ ہے، اگرچہ تمام روایات کو جمع کیا جائے تو 7 بچوں نے اپنی ماں کی گود میں گفتگو، جبکہ وہ وقت ممکن نہیں ہوتا کلام کرنے۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، جب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو ماں لے کے آئی، لوگوں نے باتیں کی تو جواب کس نے دیا؟ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، ابھی وہ چند دن کے۔ وَكَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ يُقَالُ لَهُ جُرَيْج، بنی اسرائیل میں ایک بہت نیک انسان تھا جس کا نام تھا جریج، كَانَ يُصَلِّي، نماز پڑھ رہا تھا، جاءته أمه، ان کی والدہ گرامی تشریف لائے، فدعته فقال اجیبها او اصلی، ماں نے جریج کو بلایا اور وہ نفل نماز پڑھ رہے تھے، سوچ میں پڑ گئے ماں کو جواب دوں کہ نفلی نماز جاری رکھوں، ایک طرف اللہ کی عبادت، ایک طرف ماں کی بات ماننا، اور عبادت چونکہ فرض نہیں ہے نفل پڑھ رہے، نوافل تہجد اللہ کے قریب کرنے کی باتیں، اللہ کا محبوب بننے کی باتیں، تقرب الہی نصیب ہوتا ہے۔ سوچا فمضى في صلاته، کہتے نہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو نماز پڑھتا، برائی نہیں سوچی، نیت میں کوئی خلل نہیں ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، نماز میں کھڑے ہیں، ماں کی بات کا جواب نہیں دیا، ماں نے بد دعا دی، اللہم لا تمته حتى تریہ وجوہ المومسات، اے اللہ اس کو موت نہ دینا جب تک فاحش عورت کو نہ دے، غلط اور بازاری عورتوں کا سامنا نہ ہو۔ وَكَانَ جُرَيْجٌ فِي صَوْمَعَتِهِ، ایک کٹیا بنا کے عبادت میں مشغول رہنے والا یہ نیک اور صالح انسان، فَتَعَرَّضَتْ لَهُ امْرَأَةٌ وَكَلَّمَتْهُ فَأَبَى، ایک عورت بازاری آئی، اس نے برائی کا تقاضا کیا، اس اللہ کے ولی نے انکار کیا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ فَأَتَتْ رَاعِيًا، اس عورت پہ شیطان تو سوار تھا، وہ ایک چرواہے کے پاس آئی، فَأَمْكَنَتْهُ مِن نَفْسِهَا فَوَلَدَتْ غُلَامًا، اور اس چرواہے کے ساتھ اس نے برائی کی جس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوا۔ لوگوں نے پوچھا یہ کس کا بیٹا ہے؟ قالت من جریج، یہ جریج کا بیٹا، یہ وہ انتقام تھا جو اس کی برائی پہ اس اللہ کے نیک بندے نے لبیک نہیں کہا۔ جرم کس کا؟ عیب کس پہ لگ گیا؟ فَأَتَوْهُ فَكَسَرُوا صَوْمَعَتَهُ وَأَنزَلُوهُ وَسَبُّوهُ، لوگ آئے انہوں نے کٹیا بھی توڑی، اس کو بھی باہر نکالا، گالی گلوچ بھی کی۔ فتوضأ، آزمائشیں تو نیک لوگوں پہ بھی آ جاتی ہیں لیکن اللہ ذوالجلال اپنے پیاروں کو گرنے نہیں دے، اس کے وعدے، ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا، جس کا اچھا عمل ہوتا ہے اللہ ذوالجلال اسے ضائع نہیں کرتا۔ جریج نے وضو کیا، وصلی، نماز پڑھی، ثم اتى الغلام،
اس نو مولود بچے کے پاس آئے جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ یہ بچہ جریج کا ہے۔ فقال من ابوک یا غلام، اے بچے بتاؤ تمہارا باپ کون ہے؟ یہ چند ساعتوں، چند گھڑیوں، چند گھنٹوں، چند دن راتوں کا یہ بچہ کیسے بات کر سکتا ہے؟ جریج نے کہا من ابوک یا غلام، بچے کس کے بیٹے ہو؟ قال الراعی، میں چرواہے کا بیٹا ہوں، ماں کی گود میں بولا۔ قالوا نبنی صومعتک من ذهب، جب اس بچے نے کلام کی تو سب پریشان کہ ہم نے تو اس کو گالی بھی دی، ہم نے اس کی کٹیا بھی توڑ دی، اور ہم نے اس کو ذلیل بھی کرنا چاہا۔ سب لوگ جہاں شرمندہ ہوئے وہاں کہنے لگے کہ آپ کا یہ جو مکان ہے سونے کا بنا دیں۔ قال لا الا من طین، یہ پہلے بھی مٹی کا تھا، اب بھی یہ مٹی کا ہی بنے۔ وكانت امرأة ترضع ابن لها، ایک عورت اپنے بچے کو فیڈ کروا رہی تھی، دودھ پلا رہی تھی، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے۔ فمر بها رجل راکب ذو شارة، ایک گھڑ سوار گزرا، کڑیل جوان، چاقو چبند، تو ماں نے دیکھتے ہی کہا اللہم اجعل ابنی مثلہ، یا اللہ میرے بیٹے کو بھی ایسا بنا دے۔ فترک ثدیہا، تو اس بچے نے دودھ پیتے پیتے دودھ پینا چھوڑا، وَأَقْبَلَ عَلَى الرَّاكِبِ، اور جلدی سے گھڑ سوار کو دیکھا اور کیا کہتا ہے؟ اللہم لا تجعل لی مثلہ، دودھ پینے والا بچہ بول رہا ہے یا اللہ مجھے ایسا نہ بنانا، یا سبحان اللہ۔ ثم اقبل على ثديها يمصه، پھر دوبارہ اس نے دودھ پینا شروع کیا۔ قال ابو ہریرہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انی انظر الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمص اصبعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے انگلی کا اشارہ کیا کہ دوبارہ اس نے اس طرح دودھ پینا شروع کیا۔ ثم مر بأمہ فقالت، یہ بات تو ختم ہوئی تو ایک لونڈی گزری، تو ماں نے کہا اللہم لا تجعل ابنی مثل هذه، اے اللہ اس لونڈی کی طرح میرے بچے کو نہ بنا۔ فترک ثدیہا، اس نے دوبارہ دودھ پینا چھوڑا، فقال، اور بول کے کہتے اللہم اجعلنی مثل، یا اللہ مجھے ایسا ہی بنا دے، یا سبحان اللہ۔ فقالت لما ذاک، جب پوچھا کہ کیوں، اس جیسا کیوں نہیں بننا، اس جیسا کیوں بننا ہے؟ فقال، تو روایت بتاتی ہے الراکب جبار من الجبابرہ، یہ جو گھڑ سوار تھا یہ ایک جابر انسان تھا، اور یہ جو لونڈی تھی اس پر الزام لگایا گیا کہ سرقتی زنیتی ولم تفعل، یہ بے گناہ عورت تھی جس پہ بدکاری کا بھی الزام لگا، چوری کا بھی الزام لگا، لیکن وہ پاک باز تھی، تو اس نے جابر بننا پسند نہیں کیا، اس نے اپنے آپ کو پاک باز لوگوں کے صف میں شامل کرنا پسند کیا۔ اس حدیث کے اندر ہمارا جو مقصود ہے، جریج اگرچہ اللہ کا ولی تھا، جریج اگرچہ معروف تھا نیکی میں، باوضو تھا، نماز میں کھڑا تھا، ماں کی بات پہ لبیک نہیں کہا، ماں نے بددعا دی، اس وقت تک موت نہیں آئی جب تک ایسی عورتوں کا سامنا نہیں کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا، والدین کی بددعا رد نہیں ہوتی۔ آپ حیران ہوں گے، آپ نے نام تو سنا ہوگا امام زمخشری کا، سنا ہوا ہے، الکشاف، تفسیر الکشاف جس کی کتاب ہے۔ امام زمخشری کی ٹانگ کٹ گئی تھی، کسی نے پوچھا کہ آپ تو اتنے بڑے امام ہیں، آپ کی ٹانگ کیسے کٹ گئی؟ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے آ کے کہا نا کہ فلاں شخص کے اوپر گھر گر گیا ہے تو نہ جانے وہ بچائے کہ نہیں بچا، کہتے نہیں وہ ضرور بچائے گا اللہ اسے۔ کہا گھر گر گیا ہے، کہا نہیں، اللہ کے وعدے ہیں، یہ لوگوں کے ساتھ بڑی نیکیاں کرتا ہے، اللہ اسے ضرور بچائے گا۔ جب وہ سب کچھ پیچھے ہٹایا تو وہ زندہ تھا۔ امام زمخشری سے پوچھا گیا آپ کی ٹانگ کیسے کٹی؟ انہوں نے جواب دیا دعاء الوالدہ، یہ میری ماں کی بد دعا تھی۔ کیا بد دعا تھی؟ کنت فی الصغر اصطدت عصفورا، میں نے بچپن میں ایک چڑیا پکڑی، شکار کیا، وربطته بخایط فی رجلی، اس کی ٹانگ میں ایک دھاگا باندھ دیا۔ آج بھی بچے ایسے ہی کرتے۔ فطار، وہ چڑیا، وہ پرندہ جب اڑا میں اس کے پیچھے، ودخل فی حرف، اور اس نے ایک بل میں داخل ہونا چاہا، فجذبته، میں نے اسے کھینچا، فانقطعت رجلہ، اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ۔ فتألمت امی، میری ماں کو بہت تکلیف ہوئی کہ ایک چڑیا کی ٹانگ توڑ دی۔ وقالت، ماں نے بددعا دی قطع اللہ رجلک کما قطعت رجلہ،
تیری بھی اللہ اسی طرح ٹانگ کاٹے جس طرح تو نے اس پرندے کی ٹانگ کو۔ فلما کبرت، جب میں بڑا ہوا، ورحلنا الى بخارا، اور میں نے بخارا کی طرف سفر کیا، سقطت عن الدابة، تو میں سواری سے گر گیا، وانکسرت رجلی، اور میری ٹانگ ٹوٹ گئی، وعملت عملا اوجب قطعها، بہت علاج کروایا لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ یہ ٹانگ کٹوانی ہی پڑے گی، اور آخر کٹ۔ والدین کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، بد دعائیں بھی، اس لیے کہ اللہ ذوالجلال نے بھی ان کی قسم اٹھائی ہے، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد۔ جہاں اللہ ذوالجلال نے مکے کی قسم اٹھائی ہے، جہاں اللہ ذوالجلال نے اپنے محبوب کے مکہ میں داخل ہونے کی قسم اٹھائی ہے، وہاں باپ کی تذکرہ بھی آیا ہے، وہ والد وما ولد۔ یہ کوئی معمولی شان تو نہیں ہے کہ اللہ ذوالجلال قسم اٹھا رہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے اندر بے مثال اور بے لوس محبت کرنے والی شخصیت کا تذکرہ کیا ہے تو وہ والدین، بے لوس اور بے مثال۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 2754، سیدنا عمر بن خطاب کی روایت آپ میں سے ہر ایک کو یاد ہو، قدم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبیین، جب غلاموں اور لونڈیوں کو لایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فَإِذَا امْرَأَةٌ مِّنَ السَّبْيِ تَبْتَغِي، ایک عورت کس طرح دوڑ رہی تھی ان لونڈیوں اور غلاموں میں جن کو قیدی بنایا گیا، إِذْ وَجَدَتْ صَبِيًّا فِي السَّبْيِ أَخَذَتْهُ فَأَلْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا وَأَرْضَعَتْهُ، دوڑتی دوڑتی جب اسے اپنا بچہ ملا تو کس طرح اس نے جلدی سے اسے اٹھایا اور سینے سے لگایا اور فوراً دودھ پلانا شروع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، آپ نے فرمایا ترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار، کیا خیال ہے یہ ماں اپنے بچے کو جہنم میں ڈال سکتی ہے؟ قلنا لا واللہ، اللہ کی قسم، اللہ کے رسول کیسے؟ وهي تقدر على الا تطرحه، یہ ماں کیسے ڈالے گی جہنم میں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للہ ارحم بعباده من هذه بولدها، اللہ ذوالجلال اس ماں سے بھی زیادہ اپنی مخلوق سے محبت کرنے۔ یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں، اس کا تذکرہ کسی حدیث میں نہیں آیا۔ اگر 70,000 اور 70 لاکھ اور 70 کروڑ اور 70 ارب بھی مائیں جمع ہو جائیں تو اللہ ذوالجلال جس طرح اپنے پیارے بندوں سے محبت اور پیار کرتا ہے، یہ 70 ارب مائیں بھی اتنا پیار نہیں دیں۔